9 मई मुजरिमान کو سزاؤں کا فیصلہ بہت خوشائند ہے۔ تاخیر سے فیصلہ ہوا، جب تک ماسٹر مائنڈ کی گرفت نہیں ہوتی انصاف ادھورا ہوگا۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے پاک فوج اور عوام کے درمیان پیار اور عقیدت کا رشتہ ہے۔ شواہد کے ہوتے ہوئے سزائیں نہ ہونے سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ بڑا خوشائند فیصلہ ہے اور کافی تاخیر سے یہ فیصلہ ہوا ہے۔ اگر جلدی ہو جاتا تو بہت سے فینس ہٹر جو وائلنس کی طرف مائل ہوئے وہ نہ ہوتے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ تو سیکنڈ ٹیئر اور تھرڈ ٹیئر پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے جو کینن فاڈر کے طور پر استعمال ہوئے، اور ان کے جو مین انسٹیگیٹر تھے جنہوں نے ان کے جذبات کو برانگیختہ کیا، ان کے پیچھے وہ ماسٹر مائنڈ کا کردار ادا کیا، ان تک انصاف کا لمبا ہاتھ کب پہنچتا ہے، کیونکہ وہ جب تک ان کی گرفت نہیں ہوگی تو یہ انصاف جو ہے یہ ادھورا ہوگا۔ آج جو ملٹری کورٹس نے سزائیں دی ہیں، انہوں نے اس مائنڈ سیٹ کو کرب کیا ہے، اس جتھاکریسی کو کرب کیا ہے، اس ڈوسکریسی کو انہوں نے کرب کیا ہے۔ بڑا امپورٹنٹ فیز ہے اور یہ بڑا خوش آئند ہے۔ قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے اور ان لوگوں کو قانون کے کٹارے میں لانا چاہیے۔ یہ مجرم ہے اور انہوں نے کوئی نارمل جرم نہیں کیا، یہ بہت بڑا جرم ہے اور کوئی بھی ملک اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور مجھے بھی امید ہے، ہم سب کو، ہر محب وطن پاکستانی کو امید ہونی چاہیے کہ اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں سارے قانون کے کٹارے میں آئیں گے۔ ملک کی تنصیبات کو نقصان پہنچانا قابل برداشت ہے۔ 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی۔ ماہرین قانون کا کہنا ہے کہ ملک کی دفاعی صورتحال کمزور کرنے سے دشمن کو فائدہ ہوگا۔ فیصلے سے ملوث ملزمان کے خلاف شواہد منظر عام پر آئیں۔ کلیئر ایویڈنس کوجنٹ کنکریٹ اور ٹینجیبل چیزیں موجود تھی جو کہ جتنے بھی اکیوز پرسن تھے ان کو کنیکٹ کرتی تھی ود دا کمیشن آف کرائم، اور وہ سارے لوگ وہاں پہ موجود بھی تھے۔ ملٹری کا یا اینٹی ٹیررزم کوڈ کا جو میکانزم ہے ٹرائل کنکلوڈ کرنے کا، جو ٹائم سپین ہے، دیٹ از آل ٹوگیدر ڈفرنٹ فرام آرڈنری کرمینل کوڈ۔ لہٰذا جو لوگ مزید اس کے اندر ملوث ہے، جن کا ٹرائل شروع ہونے جا رہا ہے یا کنکلوڈ ہونے جا رہا ہے، ان کو بھی شاید اسی طرح کی سزائیں ہوں۔ مختلف انسیڈنٹس ہیں، کچھ لاہور کے ہیں، کچھ کے پی کے ہیں، کچھ راول پنڈی کے ہیں۔ ایک اس کے اندر امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک ایسے لوگ جنہوں نے پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف جو ہے نہ صرف موب کی صورت میں گئے بلکہ ڈسٹرکٹ کیا، اور وہ سارے نوٹیفائڈ ایریا تھے جن کو پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے اندر جو ہے جو لوگ اگر وائلیٹ کرتے ہیں ان کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے، یہ کسی ڈسکریمنیشن نہیں ہے ایکیوز کے ساتھ، اور اس کے اندر کوئی ڈیو پروسیس آف لا کی وائلیشن نہیں ہے۔ آج کے فیصلے سے کم از کم اتنا ہوا یہ ہے کہ جو لوگ اس کے اندر ملوث تھے یا جن کو سینٹنسز آئی گئی ہیں، اب یہ ہے کہ لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ ان کے خلاف کون سی ایسی ایویڈنس ہے جس کا یہ کہا جاتا تھا کہ ایویڈنس کوئی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی اب سامنے آ جائے گی۔ پاک افغان بارڈر پر فتنہ الخوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ خیبر کے علاقے راجگال میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے حوالے سے خبر یہ کہ 4 خارجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایس پی آر کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی عامر سہیل آفریدی شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد کے قریب 19 اور 20 دسمبر کی شب خوارج کے ایک گروہ کی نقل و حرکت دیکھی، جس پر سیکیورٹی فورسز نے مؤثر طریقے سے خارجیوں کی دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ ترجمان کے مطابق پاکستان بارہا افغان عبوری حکومت سے کہتا آ رہا ہے کہ وہ سرحد کے اطراف میں مؤثر بارڈر مینجمنٹ کو یقینی بنائیں۔ توقع عبوری افغان حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ خوارج کی جانب سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین کے استعمال سے روکے گی۔ سیکیورٹی فورسز اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانے اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس سے متعلق جسٹس منصور علی شاہ نے ایک اور خط لکھ دیا۔ سیکرٹری جوڈیشل کمیشن کو لکھے گئے خط میں کہا کہ رولز میں آئینی بینچ کے لیے ججز کی تعیناتی کا میکانزم ہونا چاہیے۔ آئینی بینچ میں کتنے ججز ہوں اس کا میکانزم بنانا بھی ضروری ہے۔ سیکرٹری جوڈیشل کمیشن کو لکھے گئے خط میں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ رولز میں آئینی بینچ کے لیے ججز کی تعیناتی کا میکنزم ہونا چاہیے۔ کتنے جج ہوں اس کا میکنزم بھی ضروری ہے۔ آئینی بینچ میں ججز کی شمولیت کا پیمانہ طے ہونا چاہیے۔ کس جج نے آئینی تشریح والے کتنے فیصلے لکھے، یہ ایک پیمانہ ہو سکتا ہے۔ کمیشن بغیر پیمانہ طے کیے سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچ تشکیل دے چکا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے جج تعیناتی میں انٹیلیجنس ایجنسی سے رپورٹ لینے کی مخالفت کرتے
हुए कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जीक्यूटिव की है। खत में मजीद कहा गया कि 26वीं तरमीम से मुतालिक अपनी पोजीशन वाजे कर चुका हूँ। पहले फुल कोड बनाकर 26वीं तरमीम का जायजा लेना चाहिए। रूल्स पर मेरी राय इस तरमीम और कमीशन की आईनी हैसियत तय होने से मशरूत है। जज आइन की हिफाजत और दिफा का हलफ लेता है। जजिस तैनाती के रूल्स भी इसी हलफ के अकास होने चाहिए। वेलकम बैक। अफसोसनाक खबर दें आपको, कराची में खुशियों भरे घर में सफ़े मातम बिछ गई। बनारस पुल पर डकैती मज़ाहमत पर एक और जान चली गई। मकतूल जमाल खान की 2 हफ्ते बाद शादी थी। तफसीलात शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट में। खुशियों भरा घर मातम कदा बन गया। कराची का 35 साला जमाल खान जिंदगी की नई शुरुआत से पहले ही डाकुओं की गोली का निशाना बन गया। जमाल की 2 हफ्ते बाद शादी थी। जमाल ने हाल ही में 125 मोटरसाइकिल खरीदी थी। दोस्त के हमरा सैर के लिए निकला था कि बनारस फ्लाईओवर पर डाकुओं ने मोटरसाइकिल छीनी और मुजाहमत पर कत्ल कर दिया। जमाल ऐसा कोई गलत लड़का भी नहीं था। सब भाइयों में से वो एक अखलाकी आदमी था। एक हफ्ता पहले बाइक लिया 125। कह रहा था चलो अब इनको थोड़ा रवा करे तो चल जाए। भतीजा है मेरा, उसने फोन किया कि भाई जमाल सीरियस, तो हम जो है ना, मैं तो गाड़ी छोड़ के ऐसे ही वहाँ से भाग आया। वर्षा का कहना है घर की तामीर पर कुछ पुलिस एहलकार परेशान कर रहे थे। फिर अचानक कत्ल की खबर ने क़यामत ढा दी। मकतूल जमाल का ताल्लुक सवात से था। बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर कर दी गई। ATC रावलपिंडी का बुशरा बीबी को 23 जनवरी तक किसी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। आइंदा समाअत 13 जनवरी को होगी। बुशरा बीबी ने 9 मई के 23 मुकदमात में खुद को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। बुशरा बीबी की गाड़ी को अदालत की हदूद में दाखिल होने की इजाजत दी गई। बुशरा बीबी के वकील ने 9 मई के 23 और दीगर 9 मुकदमात में दरख्वास्त जमानतें दायर की। जज अमजद अली शाह ने दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए बुशरा बीबी की तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने हुक्म दिया कि बुशरा बीबी को 23 जनवरी तक 24 और 27 नवम्बर के एहतजाज में किसी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। अदालत ने तमाम 32 मुकदमात में तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी करते हुए रिकॉर्ड तलब कर लिया, जिसकी समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए आज न्यूज़।